یورپین یونین کا سب سے بڑا ملک فرانس دنیا بھر کے مشہور و معروف ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ہے۔ اس کا رقبہ 6,40,679 مربع کلومیٹر ہے۔ یوکرین اور رشیا کے بعد یہ براعظم یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 6,80,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ زیادہ گنجان آباد ملک بھی نہیں ہے۔ فرانس میں آپ کو فی مربع کلومیٹر تقریباً 119 افراد آباد نظر آئیں گے۔ فرانس مغربی یورپ میں کچھ وسط مدتی شہروں، الپائن ولیجز اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر محیط ہے۔ فرانس کا 31% علاقہ جنگلات پر مشتمل ہے اور اس طرح یہ سویڈن، فن لینڈ اور اسپین کے بعد یورپین یونین میں سب سے زیادہ جنگلات رکھنے والا ملک بھی ہے۔ یہ ملک اپنی شرابوں اور نفیس کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ لیسکاکس کے قدیم غار کی ڈرائنگ، لائون کا رومن تھیٹر اور ورسائلز کا وسیع و عریض محل اس کی بھرپور تاریخ کی تصدیق کرتا ہے۔ فرانس دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کا سالانہ GDP $3.23 ٹریلین ہے اور پر کیپٹا انکم $44,995 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرانس کا ہر شہری سالانہ تقریباً 80 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ فرانس ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بھی کافی سنجیدہ نظر آتا ہے اور دنیا کی سب سے پہلی ماحولیاتی وزارت بھی فرانس نے 1971 میں بنائی تھی، جب دنیا میں شاید ہی کسی کو اس بارے میں کوئی کنسرن رہا ہو۔ فرانس نے اس سلسلے میں کچھ بہت اہم اقدامات اٹھائے اور 2016 تک فرانس نے اپنی الیکٹریسٹی جنریشن کا 72% ایٹامک پاور جنریشن سے حاصل کرنا شروع کر لیا تھا۔ فرانس نے سپر مارکیٹس پر لاگو کر دیا ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کو تلف نہیں کر سکتے۔ یہ قابل فخر بل 2016 میں منظور کیا گیا اور اس کے مطابق اسٹورز کو کھانے پینے کی اشیاء کو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے ڈونیٹ کرنا لازم ہے۔ وہ اسے پھینک نہیں سکتے اور اسے تلف نہیں کر سکتے۔ ایکسپائری ڈیٹ آ جانے پر سپر مارکیٹس کو 75,000 یوروز کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، جو کہ تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اسٹور اونر کو 2 سال کی قید کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ بہت اعلیٰ فرانس دنیا میں طویل العمری کا ریکارڈ بھی ایک فرینچ خاتون کے نام ہے، جو 122 سال اور 164 دن زندہ رہیں۔ وہ 21 فروری 1875 کو پیدا ہوئیں اور انتقال 4 اگست 1997 میں ہوا۔ فرانس میں خواتین کی اوسط عمر 85 سال اور مردوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی کی یہ شرح فرانس کو دنیا میں ٹاپ 15 کنٹریز میں سے ایک بناتی ہے۔ فرانس میں تعلیم کو بھی اہم مقام حاصل ہے اور لٹریچر میں دنیا کے سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ فرینچ سٹیزنز ہیں، جن کی تعداد 15 ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبے میں بھی فرانس کی کامیابیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے 2013 میں یہاں پہلا کامیاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2005 میں یہاں کے ڈاکٹرز نے پہلا کامیاب فیس ٹرانسپلانٹ بھی کیا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم فرانس میں ہے، جس کا نام ہے لوورے۔ یہاں 38,000 فن پارے رکھے گئے ہیں۔ ان میں مونالیزا، دی وینس ڈی میلو اور آئمپائی کا فیمس گلاس لوورے پیرامڈ، جو کہ لوورے کے صحن میں رکھا گیا ہے۔ یہاں کے کچھ فن پارے تاریخ سے پہلے کے ہیں، یعنی پری ہسٹورک ایرا۔ 2019 میں اس میوزیم کو 96 لاکھ افراد نے وزٹ کیا۔ اس طرح یہ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا میوزیم ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میوزیم کے ہر شاہکار کا مشاہدہ کریں تو یہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے میں آپ کو تقریباً 10 ماہ لگ جائیں گے، کیونکہ یہ میوزیم 7,85,000 مربع فیٹ پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں 38,000 فن پارے ہیں۔ اگر آپ 30 سیکنڈ بھی ایک فن پارے کو دیکھنے میں لگائیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا۔ فرینچ سنیلز کھانے کے بے انتہا شوقین ہیں۔ رائٹرز کے مطابق فرینچ سالانہ تقریباً 30,000 ٹن سنیلز کھا جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر سنیلز مشرقی یورپ سے امپورٹ کی جاتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، زندہ سنیلز کو ہائی سپیڈ ٹرینز پر اپنے ساتھ بغیر ٹکٹ نہیں لے جایا جا سکتا۔
نہیں، یہ بات ہم خود سے بنا کر پیش نہیں کر رہے۔ فرینچ لاس کے مطابق یہ غیر قانونی ہے کہ زندہ اسنیلز کو ٹرین پر لے کر جایا جائے بغیر ٹکٹ کے، بلکہ کسی بھی 5 کلو وزنی جانور کو بغیر ٹکٹ اپنے ساتھ ٹرین پر سوار نہیں کیا جا سکتا۔ 2008 میں ایک شخص کو فائن کیا گیا تھا اسی مد میں۔ فرینچ ٹرین کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یورپ کی دوسری بڑی اور دنیا کی 9ویں بڑی ٹرین نیٹ ورک ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 29,000 کلومیٹر ہے۔ فرانس دنیا کے ان پہلے ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آمد و رفت کے لیے ہائی اسپیڈ ٹرینز کی ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کیا تھا۔ دلہنوں کا سفید لباس 1499 میں فرانس میں شروع کیا گیا۔ اس سے قبل دلہنوں کا شادی کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنے ہی ڈریسز میں سے کوئی اچھا ڈریس پہن لیا جاتا تھا۔ یہ رسم فرانس نے شروع کی۔ ایک چیز جو یہاں سب سے زیادہ تیار کی جاتی ہے وہ ہے چیز۔ فرانسیسیوں کو چیز بہت پسند ہے۔ یہاں سالانہ 17 لاکھ ٹن چیز تیار کی جاتی ہے، اور وہ بھی 1600 ٹائپس کی۔ خوش قسمتی سے فرینچ یہ تمام چیز اپنے لیے نہیں رکھ لیتے، بلکہ تقریباً 6,79,000 ٹن چیز سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ فرینچ کھانے پینے کے کتنے شوقین ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ 2 نئی کک بکس یہاں پبلش کی جاتی ہیں۔ فرانس دنیا بھر میں ماؤتھ واٹرنگ کوزین کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی کچھ ڈشز جو آج تک پرفیکشن کے ساتھ بنائی جاتی ہیں وہ ہیں کوک او ونگ، چاکلیٹ سوفل اور فرینچ انین سوپ۔ پینے میں فرانسیسی اپنا ثانی نہیں رکھتے، انہیں وائن بہت پسند ہے۔ فرانس سب سے زیادہ وائن پروڈیوس کرنے والے ممالک کی صف میں ہے، اور یہاں دنیا کی کچھ بہترین وائنز پروڈیوس کی جاتی ہیں۔ فرانس کی قومی زبان فرینچ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرینچ 300 سال تک انگلینڈ کی آفیشیل زبان تھی۔ فرانس میں کل ملا کر 464 ایئرپورٹس ہیں۔ ایئر فرانس یہاں کی سرکاری اور دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ کیمرہ فونز آج کی تاریخ میں کوئی انوکھی بات نہیں، مگر 90 کی دہائی میں یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ فون میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے۔ 1997 میں پہلا کیمرے والا فون بنایا گیا، اور بنانے والے کا نام تھا فلپ کین، اور یہ کام انہوں نے فرانس میں کیا تھا۔ فرانس کا جغرافیکل نقشہ کچھ ہیگزاگون سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ اس کے 6 کونے ہیں۔ شاید اسی لیے فرانس کو دی ہیگزاگون بھی کہا جاتا ہے۔ فرانس کی کوسٹ لائن 3,427 کلومیٹر پر محیط ہے۔ یہ فاصلہ پیرس سے پیٹرا کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ فرینچ کوسٹ لائن کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے بیچز تقریباً ہر شیپ اور سائز میں ہیں۔ کچھ بسلنگ پورٹس، کچھ سینڈی، کچھ راکی، غرض ہر طرح کے بیچز۔ فرانس کی کرنسی یورو ہے، اور اس کا ٹائم زون UTC+1 ہے، یعنی کہ یہ ہم سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ چلیں کسی چیز میں تو ہم بھی فرانس سے آگے ہیں۔ فرانس میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد آباد ہے، اور یہاں کی کل آبادی کا تقریباً 8.3% لوگ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ فرانس کا سرکاری نام فرینچ ریپبلک ہے۔ 2018 میں یہ ملک گھومنے 9 کروڑ افراد آئے، اور اسے دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا ملک بنا دیا۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے۔ پیرس اپنے فیشن ہاؤسز، کلاسیکی آرٹ میوزیم اور ایفل ٹاور جیسی یادگاروں کے لیے مشہور ہے۔ بینکاک اور لندن کے بعد تیسرا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا شہر بھی پیرس ہی ہے۔ پیرس اپنی خوشبوؤں، آرٹ، فیشن، کلچر اور ایفل ٹاور کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیرس کو سٹی آف رومانس اور سٹی آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ پیرس کا رقبہ صرف 105 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی صرف 21 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ چھوٹا شہر اور نسبتاً زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ گنجان آباد ہے۔ یہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی تقریباً 20,300 افراد فی مربع کلومیٹر ہے، جو اسے یورپ میں سب سے زیادہ پاپولیشن ڈینسٹی رکھنے والا شہر بناتے ہیں۔ اس قدر پاپولس شہر ہونے کے باوجود پورے شہر میں صرف ایک سٹاپ سائن ہے۔ جی ہاں، صرف ایک،
जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के रोड पर है। बाकी अब पूरे शहर में कोई स्टॉप साइन नहीं है, जो सीधे हाथ पर है उसे प्रायोरिटी है। बस ये इतना ही सिंपल है। पेरिस के इर्द गिर्द कोई समंदर तो नहीं है, मगर दरियाए सीनी के साथ साथ कुछ साहिल नुमा दरियाई पट्टी है, जहाँ लोग वॉलीबॉल खेलने के साथ सनबाथ लेने आते हैं। कुछ लोग दरिया में तैराकी के मज़े लेते हैं, और जो लोग दरिया में स्विमिंग नहीं करना चाहते उनके लिए एक स्विमिंग पूल भी है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि समंदर ना होने के बावजूद यहाँ साहिल नुमा तफरीह के मौके फिर भी मौजूद हैं। पेरिस के मशहूर ज़माना लव लॉक ब्रिज, जहाँ प्यार करने वाले एक लॉक लगाकर अपनी मोहब्बत को हमेशा कायम रखने का अहद करते थे, अब ये लव लॉक्स ब्रिज तो मौजूद है, मगर लॉक्स हटा दिए गए हैं। असल में यहाँ इतने ज़्यादा लॉक्स लगाए गए थे कि लॉक्स का वज़न 45 टन तक जा पहुँचा था, और ब्रिज के स्ट्रक्चर को खतरा लाहक हो गया था। इसीलिए सब लॉक्स को हटा दिया गया है। अब इस ब्रिज को रीडेकोरेट किया गया है कुछ मॉडर्न आर्ट के ज़रिए। अब भी ये काफ़ी खुशनुमा है, मगर यहाँ विज़िट करने से पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बदलनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो सबको मालूम है, मगर पेरिस का अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी है। असल में न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था। पेरिस का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कदरे छोटा है, मगर इसे फ्रांस और अमेरिका के माबैन दोस्ती के निशान के तौर पर लगाया गया है। पेरिस बहुत अच्छा है, रोमांटिक वाइब्स, आर्ट, फैशन वगैरह वगैरह, मगर पेरिस बहुत हाइप्ड अप है। पेरिस आने वाले काफ़ी लोग पेरिस से वापसी पर कुछ डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट इतनी आम है कि इसको एक नाम दिया गया है, पेरिस सिंड्रोम। 2011 में तकरीबन 20 लोग पेरिस सिंड्रोम का निशाना बने। इसलिए बेहतर है कि पेरिस को एक आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ही एक्सपेक्ट किया जाए, वगरना फिर पेरिस सिंड्रोम के लिए तैयार हो जाए। पेरिस के अलावा फ्रांस के कुछ मशहूर शहरों में मार्सिली, नांटेस और बोर्डोक्स शामिल हैं। फ्रांस की एक्सपोर्ट्स में हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जहाज़ बनाने वाली मशहूर कंपनी एयरबस फ्रांसीसी कंपनी है। फ्रांस इकोनॉमिक पावर के साथ साथ दुनिया की छठी बड़ी अस्करी ताकत भी है, और ऐसा आज से नहीं बल्कि कदीम मुद्दती तौर पर फ्रांस की अस्करी ताकत एक हकीकत है। फ्रांस ने 16 से 18वीं सदियों के बीच में बर्रे आज़म अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक को अपनी कॉलोनीज़ में तब्दील किए रखा था, जिसे आज दुनिया फ्रेंच कॉलोनीज एम्पायर के नाम से जानती है। लेकिन फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज आज भी दुनिया भर में हैं। हालांकि देखा जाए तो इन टेरिटरीज को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी हासिल है, मगर बहरकैफ इन्हें फ्रांस के तसल्लुत से आज़ाद नहीं कहा जा सकता। इन टेरिटरीज की तादाद 5 है, जिनमें फ्रेंच पोलिनेशिया और सेंट मार्टिन जैसे ममालिक शामिल हैं। ये तो थी फ्रांस के मुतालिक कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।